السلام علیکم دوستوں نواز شریف پر بطور وزیر خزانہ پنجاب اور بعد میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اربوں روپے کرپشن کے الزامات لگے، خاص کر 1988 اور 1989 کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ، جس میں نواز شریف پر قومی خزانے کو کم از کم 35 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام لگا۔ اپنی وزارت عظمیٰ کے پہلے دور میں نواز شریف پر بینکوں کے کئی سو ارب روپے کی غیر قانونی قرضے جاری کرنے کا الزام لگا۔ کم از کم 675 ارب روپے پرائیویٹ سوسائٹی اسکینڈل، گندم فراڈ، موٹر وے فراڈ اور پیلی ٹیکسی اسکیم میں فراڈ کرنے کے الزامات لگے۔ ان تمام معاملات میں نواز شریف پر کل ملا کر 1000 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کے الزامات ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت برطرف کی تھی۔ نواز شریف پر نجکاری کے عمل میں سب سے زیادہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے کے مطابق نواز شریف کئی اہم اداروں کو کوڑیوں کے مول بیچ کر خود ہی خرید لیتے ہیں اور اسی سلسلے میں دوسرے لوگوں کو بطور فرنٹ مین استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں میاں محمد منشا کا نام سر فہرست ہے۔ نواز شریف پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے سرکاری رقم اپنی ذاتی کاموں پر خرچ کی، مثلا رمضان شوگر ملز اور اپنی رائے وینٹ کی رہائش گاہ کے لیے اربوں روپے سے سڑکوں کی تعمیر وغیرہ کی۔ 1997 میں نواز شریف نے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ فریز کر کے لوگوں کو کم از کم 11 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ سستی روٹی اسکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس اسکیم میں قومی خزانے کو کم از کم 40 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اسی طرح لیپ ٹاپ اسکیم اور میٹرو بس پروجیکٹ میں بھی نواز شریف پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں۔ صرف میٹرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں نواز اینڈ کمپنی نے کم از کم 30 ارب روپے کی کرپشن کی اور منصوبے پر لگائی گئی اصل رقم کے اعداد و شمار چھپانے کے لیے ریکارڈ تک جلا دیا گیا۔ پاکستان میں کام کرنے والی آئی پی پیز کو نواز شریف نے اقتدار میں آتے ہی 400 ارب روپے منتقل کیے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل مالک میاں محمد منشا نہیں بلکہ نواز شریف خود ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف پر پاکستان سے باہر غیر قانونی جائیداد رکھنے اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات بھی ہیں۔ نواز شریف پر مختلف قومی اداروں میں غیر قانونی بھرتیاں کرنے کا الزام ہے، جن میں ایف آئی اے اور پی آئی اے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ پنجاب بھر میں اہم پوسٹوں پر اپنے پسندیدہ بندے تعینات کرواتے ہیں۔ نواز شریف نے مہنگی گاڑیوں پر درآمد ڈیوٹی کم کروائی تاکہ وہ اور ان کے ساتھی مہنگی ترین گاڑیاں آسانی سے درآمد کر سکیں۔ نواز شریف اپنی دولت کو چھپاتے ہیں، مثلا لندن میں ان کا خفیہ کاروبار اور جائیداد، کینیا میں شوگر ملز وغیرہ۔ ان کے علاوہ ان کا انڈیا کے ساتھ چینی کا بہت بڑا کاروبار بھی ہے۔ نواز شریف کے پاکستان سے باہر کئی مشکوک اکاؤنٹس ہیں جن میں اربوں ڈالر پڑے ہیں۔ نواز شریف کو غیر قانونی ہیلی کاپٹر رکھنے کے الزامات میں سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف مختلف عدالتوں اور نیب میں کئی طرح کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ نواز شریف جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں اور قریبی ساتھیوں میں اچھے عہدے بانٹ دیتے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی میرٹ نہیں دیکھا جاتا۔ مثلا اس وقت نواز شریف کے خاندان کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ نہ ہو اور وہ سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے کی تنخواہ اور مراعات نہ لے رہا ہو۔ نواز شریف جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ خود آمریت کی پیداوار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو جنرل ضیاء کی فوجی حکومت سیاست میں لائی اور اس کو یہاں تک پہنچانے میں مدد دی۔ اس سلسلے میں آئی جی آئی والا معاملہ کافی مشہور ہے۔ جب آئی ایس آئی نے بے نظیر کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ نواز شریف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خود شاہانہ طرز حکومت کرتے ہیں، اسی لیے آئین میں ایسی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں جس سے صرف ان کی ذات کو فائدہ پہنچے۔ نواز شریف بارہا قوم سے کیے گئے اپنے وعدوں سے پھر گئے، مثلا آصف زرداری کی لوٹی رقم کو واپس لانے کا معاملہ، جب سوئس حکومت رقم دینے کے لیے تیار تھی اور ان کو صرف ایک خط لکھنا تھا، تب نواز شریف نے زرداری سے اپنے حق میں تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے آئینی ترمیم کروا لی اور بدلے میں افتخار چودھری کے ذریعے خط والا معاملہ لٹکا دیا اور 2 سال نکلوا دیے۔ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر قوم سے جھوٹ بولا، بعد میں اعتراف کیا کہ وہ تو صرف ووٹ لینے کے لیے بولا تھا۔ نواز شریف کے اب تک کئی جھوٹ سامنے آ چکے ہیں، جن میں سب سے مشہور پرویز مشرف سے معاہدہ کرنے کا تھا،
جس سے وہ مسلسل انکار کرتے رہے اور بعد میں اقرار کر دیا۔ اور اسی طرح کئی معاملات پر وہ دوغلا رویہ رکھتے ہیں۔ مثلاً جب اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کرپشن کے الزامات کے تحت گرائی تو اس وقت نواز شریف نے اس کی پرزور تائید کی، لیکن جب کچھ عرصے بعد اسی صدر نے اس کی اپنی حکومت انہی الزامات کے تحت گرانی چاہی تو اس نے صدر کا یہ آئینی حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف کے پاکستان دشمنوں سے قریبی تعلقات رہے ہیں۔ ان میں انڈیا اور جیو جنگ جیسے متنازع ادارے اور لشکر جھنگوی کے دہشت گرد گروپ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی چند متنازع ترین شخصیات جیسے عاصمہ جہانگیر، نجم سیٹھی سے بھی قریبی تعلقات ہیں اور ان کو اہم ترین عہدوں پر فائز کرتے رہے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے دور میں افغان مجاہدین کی امداد روکنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ان پر کشمیری مجاہدین سے غداری کرنے کا الزام بھی ہے۔ نواز شریف کے ہر دور حکومت میں مہنگائی، بیرونی قرضے اور ڈالر کی قیمت بے حد بڑھ جاتی ہے، جبکہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں یا بیچ دیے جاتے ہیں۔ مثلاً آخری بار جب پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تو زر مبادلہ کے ذخائر صرف $400 ملین رہ گئے تھے اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ لوگ اتنے تنگ تھے کہ مارشل لا لگنے پر لاہور میں لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی۔ نواز شریف پر صحافی خریدنے اور ان کو ہراساں کرنے کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ نواز شریف اکثر اہم ترین قومی اداروں کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم ادارہ افواج پاکستان کا ہے، جس کی وجہ سے ایک بار فوج نے ان کا تختہ بھی الٹ دیا تھا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ پر بھی حملہ کر چکے ہیں، جبکہ کم از کم 2 بار ان کی ایوان صدر کے ساتھ بھی جنگ رہی، جس کے نتائج بعد میں اس کو خود ہی بھگتنا پڑے۔ نواز شریف کے ہر دور میں پنجاب پولیس اسٹیٹ بن جاتی ہے اور پولیس کی جانب سے لوگوں کو ہراساں کرنے اور قتل کر دینے کے واقعات بھی عام ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف نے کئی بار کشمیر کاز کو بے پناہ نقصان پہنچایا، خاص کر کارگل کی جنگ میں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر سمیت کئی لوگوں نے کہا کہ نواز شریف ایٹمی دھماکے کرنے کے خلاف تھے اور کئی اہم ترین لوگوں کے پریشر پر مجبور ہو کر دھماکے کیے گئے۔ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے طاہرہ سید اور دلشاد بیگم سے ناجائز تعلقات رہے ہیں اور اس نے طاہرہ سید کو مری چیئر لفٹ کا تحفہ دیا تھا۔ معروف بھارتی اداکار فیروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بیگم کا انٹرویو شائع ہوا، جس میں دلشاد بیگم نے نواز شریف کی شرافت کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ نواز شریف تو بس نام کے شریف ہیں، حقیقت کیا ہے یہ میں جانتی ہوں۔ نواز شریف ایک عرصہ تک میری زلفوں کے اسیر رہے ہیں۔ یوں ہی دلشاد بیگم نے یہ انکشافات کیے، دنیا بھر کے جرائد و اخبارات کے نمائندے مزید تفصیلات لینے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ چنانچہ برطانیہ سے شائع ہونے والے ایک میگزین لباس انٹرنیشنل نے دلشاد بیگم سے تفصیلی گفتگو کی۔ دلشاد بیگم نے بتایا کہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ آزادانہ زندگی بسر کرنے لگی تھیں۔ قیامت خیز حسن اور دل موہ لینے والی اداؤں کی وجہ سے نواز شریف ان پر دل ہار بیٹھے۔ دلشاد بیگم نے بتایا کہ پاکستان کی معروف ساغل فیملی سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ سہگل فیملی کی دعوت پر وہ پاکستان آئی۔ مری بھوربن میں ان کی ملاقات نواز شریف سے ہو گئی۔ نگاہیں ملی، بجلیاں کڑکیں اور ایک محبت کی داستان کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس ملاقات کے بعد دلشاد بیگم کو سرکاری مہمان کا پروٹوکول ملنے لگا۔ وہ جب پاکستان آتی سرکاری مہمان کی حیثیت سے موج مستی کرتی۔ اس پر اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا، جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آخر کیوں اس بھارتی عورت کو ہر بار سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے؟ لیکن نواز شریف نے اپوزیشن کی ایک نہ سنی، کیونکہ دل کے معاملے میں اکثر انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ سب سے ہولناک انکشاف بیگم دلشاد نے یہ کیا کہ 1991 میں میرے کہنے پر نواز شریف نے کشمیر میں فوجی کارروائی بند کروا دی۔ جی یہ ہیں 3 دفعہ وزیر اعظم بننے والے نواز شریف، جنہوں نے کشمیر پر سمجھوتا کیا لیکن اپنے ناجائز عشق پر سمجھوتا نہ کیا، اور یہ سب باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ آج بھی مختلف صحافی ان حقائق کا حوالہ دیتے ہیں، جن میں نجم سیٹھی، ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے صحافی شامل ہیں۔ قومی احتساب بیورو کے حوالے سے جو تحقیقات منظر عام پر آئی ہیں، ان کے مطابق نواز شریف نے 4 خوبصورت دلربا لڑکیوں کو قومی خزانے کے خرچے پر فرانس بھیجا، جہاں انہوں نے مساج کرنے کی بہترین ٹریننگ لی۔ اس کے علاوہ لکشمی چوک لاہور کی ایک چمپا کلی نے احتساب بیورو کے اعلیٰ حکام کے سامنے انکشاف کیا
کہ ہر ہفتے خصوصی طور پر بذریعہ جہاز اسلام آباد سے لاہور لایا جاتا اور جہاں خصوصی خدمات دینے کے بعد اسے واپس بھیج دیا جاتا۔ اس کے علاوہ نجم سیٹھی، جس کو پٹواری اپنا روحانی باپ کا درجہ دیتے ہیں، نجم سیٹھی نے ایک انٹرویو میں یہ انکشافات کیے کہ طاہرہ سید کو سیف الرحمان کی کمپنی ریڈ کور کی طرف سے ہر مہینے 5 لاکھ کا چیک ملتا تھا۔ طاہرہ سید کو خاتون اول کا درجہ حاصل تھا۔ نواز شریف نے پاکستان کے حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف کا طیارہ اترنے نہیں دیا اور اس کو انڈیا بھجوانے کی کوشش کی، جس کے بعد پاک فوج نے بغاوت کر دی اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے پرویز مشرف سے ڈیل کی اور بعد میں اس ڈیل سے مکر گئے۔ نواز شریف نے آصف زرداری کو 5 سال پورے کرنے میں مدد کی اور کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی خفیہ ڈیل ہوئی تھی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن جیسا اہم نوعیت کا قومی منصوبہ نواز شریف کی ہٹ درمی کی نظر ہو گیا، جبکہ ڈیموں کے لیے نواز شریف کے پاس ہمیشہ بجٹ میں رقم نہیں ہوتی۔ نواز شریف پر ٹیکس چوری کا الزام بھی ہے اور وہ پاکستان کی امیر ترین شخصیت ہونے کے باوجود بہت معمولی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ عمران خان سمیت ملک بھر میں بے شمار لوگوں نے نواز شریف پر 2013 کے انتخابات میں بہت بڑی دھاندلی کرنے کا الزام لگایا۔ نواز شریف حکومت کے حکم پر ماڈل ٹاؤن لاہور اور اسلام آباد میں لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں، جس سے درجنوں لوگ جاں بحق ہو گئے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔